آپ ہر رات ایک ایسا جہان دیکھتے ہیں جو حقیقت سے زیادہ سچا ہو سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کیا آپ نے کبھی اس جہان کی زبان سمجھی ہے؟ نیند کی گہرائی میں جب دنیا کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں تب ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جس کے پار خاموشیاں بولتی ہیں، اور وہ کچھ دکھائی دیتا ہے جو بیدار آنکھیں کبھی دیکھ ہی نہیں سکتی۔ یہ خواب نہیں، یہ روح کے نام ایک خاموش خط ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نوری پیغام جو صرف ان دلوں میں اترتا ہے جو دنیا سے نہیں رب کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے خواب میں مولا علی علیہ السلام کو دیکھا اور دنیا چھوڑ کر فقیر بن گیا۔ کبھی کسی نے خواب میں فقط روتا ہوا چہرہ دیکھا اور پوری زندگی کا رخ بدل گیا۔ تو سوال یہ ہے کیا خواب صرف خیالات ہیں یا وہ کوئی روحانی راز ہیں جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے خواب اور روح کا اصل تعلق کیا ہے، کیا واقعی خواب کے ذریعے اللہ بات کرتا ہے، خواب میں اہل حق کا آنا، مولا علی علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولیاء اللہ، یہ حقیقت ہے یا خیال؟ فقیر خواب کو کیسے پڑھتا ہے اور آپ کیسے اپنے باطن کی زبان کو سن سکتے ہیں؟ پیارے دوستو، یہ آواز ہے اس راستے کی جو زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہے۔ اگر آپ ان رازوں کو سننے اور سمجھنے کے متلاشی ہیں تو داستان اردو کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ان باتوں کو صرف ویڈیو میں نہیں بلکہ الفاظ کی روشنی میں بھی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پہلی روحانی ای بک فقر کا راز باطن کا راستہ کا مطالعہ ضرور کریں۔ چلیے اب ہم اس دروازے کی طرف بڑھتے ہیں جسے خواب کہتے ہیں اور جس میں رب کی خاموشیاں بولتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے تو ظاہری دنیا کا دروازہ تو بند ہو جاتا ہے لیکن باطن کا دروازہ کھلنے لگتا ہے، ایسا دروازہ جو جسم سے نہیں روح سے گزرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ خواب کو محض ایک تصوراتی تماشا سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ خواب وہ مقام ہے جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے اور روح کی آنکھ کھلتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو دماغ کی وہ دیواریں جو روزمرہ شعور کو قابو میں رکھتی ہیں آہستہ آہستہ گرنے لگتی ہیں، اور شعور کی تہوں سے کچھ روشن لمحے نکل کر تصویری زبان میں ہم سے بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں کوئی صدا نہیں ہوتی مگر پیغام ہوتا ہے، کوئی چہرہ نہیں ہوتا مگر حضوری ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی فقیر، اللہ کا دوست یا محبوب خدا آپ کے خواب میں نمودار ہوتا ہے۔ نہ اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، نہ دروازہ کھلنے کی آواز، مگر روح جان لیتی ہے کوئی آیا ہے اور نور لے کر آیا ہے۔ قرآن کریم خواب کو محض خیال نہیں کہتا بلکہ خواب کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف تعبیر عطا ہوئی بلکہ نبوت کا منصب بھی خواب کے ذریعے ظاہر ہوا۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا۔ یہ کوئی خیالی بات نہ تھی بلکہ باطن کا وہ انکشاف تھا جس کی تعبیر نے ملک مصر کو ہلا دیا۔ میرے محترم دوستو، فقیر کے نزدیک خواب فقط نیند کا منظر نہیں ہوتا بلکہ ایک راز نامہ ہوتا ہے جس میں خدا، اس کے دوست اور بندے کے باطن کی باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ ایک عام انسان خواب کو صرف تصویریں سمجھتا ہے لیکن فقیر خواب کو باطن کی گفتگو مانتا ہے۔ جو خواب میں آتا ہے وہ صرف نظر نہیں آتا بلکہ وہ باطن میں کچھ لکھ کر جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کسی کو مولا علی علیہ السلام خواب میں آئے، کسی کو کسی ولی اللہ نے کچھ فرمایا، کسی کو موت کی خبر ملی، کسی نے خود کو کعبہ میں پایا، کسی نے قبر پر روشنی دیکھی۔ یہ سب وہ باطنی مکالمے ہیں جو رب اپنے بندے سے رات کے سناٹے میں کرتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کے خاص دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ خواب کو سمجھنے کے قاعدے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، خواب ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہر روح کی الگ فریکوینسی ہے ویسے ہی ہر خواب کا پیغام بھی اسی روح کی سطح کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی لیے فقیر پہلے خواب نہیں دیکھتا، پہلے دل دیکھتا ہے کہ یہ خواب کس دل میں اترا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں جہاں ہم یہ جانیں گے کہ خوابوں کی زبان کیا ہے، کیا ہر علامت کی ایک مخصوص تعبیر ہے، اور کیا خوابوں کے ذریعے مستقبل کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، جسم سو چکا ہوتا ہے اور روح وہ چل پڑتی ہے ایک ایسی دنیا کی طرف جہاں لفظوں کی جگہ اشارے ہوتے ہیں اور بات چیت علامتوں سے ہوتی ہے۔ یہ دنیا خواب کی دنیا ہے مگر یہ واہمہ نہیں بلکہ باطن کی زبان مکاشفہ ہے جو صرف انہی پر کھلتی ہے جو دل سے سنتے ہیں اور روح سے دیکھتے ہیں۔ جب خواب میں پانی نظر آتا ہے تو وہ محض ایک دریا یا سمندر نہیں ہوتا، وہ علم بھی ہو سکتا ہے اور رحمت بھی۔ جب خواب میں آگ نظر آتی ہے
ہے تو وہ صرف دہکتے شعلے نہیں بلکہ فتنہ، آزمائش یا کسی باطنی تبدیلی کا اشارہ بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی سانپ علم ہوتا ہے، کبھی دشمن، کبھی موت نجات ہوتی ہے، کبھی نئی زندگی۔ خواب کی دنیا میں ہر چیز کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک ظاہری، ایک باطنی۔ جو فقیر ہوتا ہے وہ ظاہر کو چیر کر باطن کو پڑھتا ہے۔ ایک سچا فقیر خواب کی تعبیر کتابوں سے نہیں لیتا، وہ نیند میں جانے والے کی روحانی سطح دیکھتا ہے، اس کا نور، اس کے اعمال اور اس کے دل کی کیفیت، یہ سب مل کر خواب کی سچائی یا فریب کو واضح کرتے ہیں۔ خواب خود ایک زبان ہے اور فقیر اس کا مترجم نہیں بلکہ ترجمان باطن ہوتا ہے۔ کیا ہر خواب تعبیر رکھتا ہے؟ نہیں، ہر خواب خواب نہیں ہوتا۔ کچھ خواب نفس کے وسوسے ہوتے ہیں، کچھ شیطانی سرگوشیاں، کچھ خالی ذہن کی چنگاریاں، اور کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی بشارتیں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی خواب ایک ایسا چراغ ہے جو دل میں روشن ہوتا ہے لیکن روشنی آسمان سے آتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض خواب صرف آپ کے لیے ہوتے ہیں، باطن کے دروازے پر دستک کی مانند۔ اگر آپ وہ راز سب پر کھول دیں تو یا تو لوگ مذاق اڑائیں گے یا پھر حسد میں جلا دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ خواب، کشف اور الہام، یہ تینوں باطنی مشاہدے ہیں مگر فرق واضح ہے۔ خواب نیند میں آنے والا باطنی پیغام، کشف جاگتی آنکھوں سے باطن کا مشاہدہ، الہام دل میں ڈالی گئی وہ بات جو رب کی طرف سے ہو، مگر ان سب کی جڑ ایک ہی ہے، دل کی صفائی اور رب سے نسبت۔ آئیے آگے چلتے ہیں جہاں یہ جانیں گے کیا خوابوں کے ذریعے مستقبل کی خبریں بھی دی جا سکتی ہیں؟ کیا خواب میں آنے والا ولی حقیقتاً آتا ہے یا فقط تصور ہوتا ہے؟ اور جب خواب میں مولا علی علیہ السلام یا کسی ولی اللہ کی زیارت ہو تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے محترم ناظرین، کبھی ہم نیند میں ہوتے ہیں مگر ایک عالم بیداری کا ہمارے سامنے کھل جاتا ہے، کبھی آنکھ بند ہوتی ہے اور سامنے نور میں ڈوبا ہوا ایک چہرہ، مگر دل گواہی دیتا ہے یہ خواب نہیں، یہ ملاقات ہے۔ کیا یہ ملاقات سچی ہوتی ہے؟ روحانی دنیا کی ایک اہم حقیقت ہے، جسم خواب دیکھتا ہے، روح زیارت کرتی ہے۔ خواب صرف آنکھ سے نہیں بلکہ باطن کے دریچے سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر وہ دریچہ کھل جائے تو انسان صرف دیکھتا نہیں، محسوس بھی کرتا ہے، گفتگو بھی کرتا ہے۔ اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا اولیاء اکرام خواب میں آ سکتے ہیں؟ یقیناً سچے خواب، سچی زیارت، یہ اولیاء اللہ کا فیض ہے۔ یہ زیارت دل کو نور عطا کرتی ہے، ایمان کو تازہ کر دیتی ہے اور راہ فقر میں ایک نیا قدم بن جاتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب فقیر کے دل سے کوئی پکار بلند ہوتی ہے اور رب اپنے کسی ولی کو اس پکار کا جواب بناتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جب یہ عظیم مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو تو جو ان کے وارث روحانی ہیں یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام اور اولیاء کاملین، ان کی زیارت بھی اسی سلسلہ نور سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ زیارتیں خود سے نہیں ہوتی، یہ من جانب اللہ ہوتی ہیں، اور ان کا ہونا کسی روحانی دروازے کے کھلنے کی علامت ہے۔ اکثر یہ اس وقت ہوتی ہیں جب دل کرب میں ہو یا طلب سچی ہو یا اللہ کوئی خاص راز عطا کرنا چاہے۔ کبھی خواب میں کلام نہیں ہوتا، بس نظر کرم ہوتی ہے اور دل میں ایسا سکون اترتا ہے جیسے عرش سے محبت کی چادر اڑا دی گئی ہو۔ لیکن احتیاط، ایسے خواب اور زیارتیں ہرگز ہر کسی سے نہ بانٹیں، یہ روحانی راز ہیں، ان کا ادراک ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ کچھ راز صرف فقیروں کے سینے کے قابل ہوتے ہیں اور کچھ خواب صرف دل کے اندر سمجھے جاتے ہیں، زبان پر نہیں لائے جاتے۔ ان زیارتوں کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی خواب صرف خوشی دے تو وہ بشارت ہے، اگر کوئی خواب راہ دکھائے تو وہ ہدایت ہے، اور اگر کوئی خواب جھنجھوڑ دے تو وہ تنبیہ ہے۔ اولیاء اللہ کی زیارت اکثر انسان کو راہ عشق، راہ فقیر، راہ اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ اگر زیارت ہو جائے تو کیا کریں؟ شکر ادا کریں، عمل کی نیت باندھیں، گناہوں سے توبہ کریں، نفس سے لڑنا شروع کریں۔ یہ خواب ہمیں صرف خوش کرنے نہیں آتے بلکہ بدلنے آتے ہیں۔ آئیے اب مزید آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا خوابوں کے ذریعے غیبی خبروں کی رسائی ممکن ہے؟ کیا خواب میں دی جانے والی ہدایت پر عمل کرنا لازم ہے؟ اور سب سے اہم، کیا کوئی فقیر خوابوں کے ذریعے اپنے مرید کی روحانی تربیت کر سکتا ہے؟ آئیے میرے ساتھ۔
کبھی ایک فقیر خاموش بیٹھا ہوتا ہے، نہ سوال پوچھتا ہے نہ جواب دیتا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، کہ تم نے کل رات کیا خواب دیکھا، کہ تم پر کون سا پردہ ہے اور کون سی راہ تمہارے لیے کھولی جا رہی ہے۔ یہ صرف ظاہری علم نہیں، یہ علم لدنی ہے جو فقیر کو اللہ کے حکم سے خوابوں اور کشف کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ خواب نیند کی حالت میں آتا ہے، کشف بیداری میں، جب جسم اس دنیا میں ہوتا ہے اور روح عالم غیب میں چل رہی ہوتی ہے۔ خواب ایک جھلک ہے، کشف ایک حقیقت کی زیارت۔ خواب وہ ہے جو انسان دیکھتا ہے، کشف وہ ہے جو رب فقیر کو دکھاتا ہے۔ اور اب آئیے اسی سوال پر، کیا کشف کے ذریعے غیب کی خبریں دی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، مگر یاد رکھیں غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور فقیر کو صرف اتنا ہی دکھایا جاتا ہے جتنا اللہ چاہے۔ بعض فقیروں کو کسی کے آنے کا، کسی کے مرنے کا، کسی راز کے کھلنے کا یا کسی فتنے کے ظاہر ہونے کا اشارہ کشف یا خواب کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرید خواب میں اپنے مرشد کو دیکھتا ہے اور وہ اسے کسی کام سے روکتے ہیں، کسی عمل کی اجازت دیتے ہیں یا کوئی آیت، کوئی ذکر، کوئی راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ صرف خواب نہیں، یہ روحانی تربیت ہے۔ فقیر کا خواب عام انسان کی بیداری سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ خواب الفاظ سے نہیں، علامتوں سے بات کرتے ہیں۔ اگر تم پانی دیکھو تو یہ دل کی صفائی ہے، اگر تم قبر دیکھو تو یہ نفس کی موت ہے، اگر تم مولا علی علیہ السلام کی زیارت کرو تو یہ ولایت کی جھلک ہے، اگر تم کسی فقیر کو دیکھو تو راستہ قریب ہے۔ یہ خواب تمہارے باطن سے بات کرتے ہیں، تمہاری روح سے، تمہارے نور سے۔ سمجھنے والا ہو تو ہر خواب میں ایک کتاب ہے۔ میرے دوستو، اگر خواب میں کوئی ولی، کوئی نبی یا مرشد تمہیں کسی عمل کا، کسی چیز سے رکنے کا یا کسی راستے پر چلنے کا کہے اور خواب واضح، نورانی اور سکون دینے والا ہو تو اسے معمولی نہ سمجھو، یہ تمہارے باطن کی ہدایت ہے۔ لیکن ہر خواب سچا نہیں ہوتا۔ کچھ خواب نفس سے ہوتے ہیں، کچھ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں اور کچھ دل کی خواہشیں۔ فیصلہ کیسے ہو؟ مرشد سے رجوع کرو یا استخارہ کرو، یا وقت کے ساتھ خواب خود کھل جائے گا۔ میرے محترم ناظرین، اب میں آپ کو مزید آگے لے جانے والا ہوں، جہاں ہر خواب حقیقت سے قریب ہے اور ہر فقیر رب کی اجازت سے بولتا ہے۔ بعض خواب صرف مناظر نہیں ہوتے، وہ فیض ہوتے ہیں، روح کی مرمت، دل کی تطہیر اور راہ ولایت میں ایک نورانی سیڑھی ہوتے ہیں، جسے فقیر اللہ کے حکم سے خاموشی سے تمہارے لیے رکھ جاتا ہے۔ فقیر خواب میں آ کر مدد کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی دیو مالائی کہانی نہیں، یہ حق ہے اور سچائی کا وہ پہلو جسے صرف وہی جان سکتا ہے جس نے فقیر کو خواب میں دیکھا ہو اور زندگی جاگتی حالت میں بدلتے دیکھی ہو۔ ماں نے بتایا بچہ بخار میں تپ رہا تھا، دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ اسی رات خواب میں ایک بزرگ آئے، ہاتھ پھیرا، پانی پلایا، صبح بچہ تندرست تھا۔ یہ ایک کہانی نہیں، یہ فیض ہے، اور ایسے خواب سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ روز بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے ولایت اور خواب پر بات کرتے ہیں۔ ولایت محض علم کا نام نہیں، یہ اجازت کا نام ہے۔ کبھی کبھی ایک مرید برسوں ذکر کرتا ہے مگر فیض نہیں اترتا کیونکہ اجازت نہیں ملتی۔ پھر ایک رات اس کے خواب میں فقیر آتا ہے یا کوئی نورانی چہرہ اور کہتا ہے اب تو تیار ہے، جا لوٹ جا، اللہ تیرا ہے۔ یہ خواب نہیں، اعلان ولایت ہے۔ کچھ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کوئی ان پر حملہ کرنے والا ہے یا کوئی کالا سایہ قریب آتا ہے، مگر تبھی ایک روشن چہرہ آ کر سائے کو روک دیتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ نہ وہ خواب دیکھنے والا جانتا ہے، نہ دشمن۔ لیکن بعد میں اسے کوئی بزرگ، کوئی فقیر یا مرشد ملتا ہے اور وہی چہرہ حقیقت میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے روحانی حفاظت کا فیض۔ کبھی فقیر کسی مرید سے بات نہیں کرتا، اسے ظاہراً کوئی ذکر، کوئی نصیحت نہیں دیتا، مگر وہ مرید ہر رات خواب میں کوئی سبق، کوئی آیت، کوئی نشان دیکھتا ہے۔ یہ تربیت ہے، خاموشی میں دی جانے والی ولایت۔ نہ خود سے، نہ چاہنے سے، لیکن اگر اللہ چاہے اور فقیر واسطہ بنے تو خواب کے ذریعے کسی کو ایسی توفیق مل سکتی ہے جو جاگتی دنیا میں نصیب نہیں ہوتی۔ دل بدلتے ہیں، نظر اترتی ہے اور خواب میں خواب سے بڑھ کر حقیقت اترتی ہے۔ لیکن ایک راز یاد رکھو، خواب میں آیا ہوا فقیر اگر تمہیں کوئی ذکر دے، کوئی عمل بتائے یا کسی گناہ سے روکے تو اس سے منہ نہ موڑنا، کیونکہ یہ اس کی پہلی نظر ہے جس سے راہ کھلتی ہے یا بند ہو جاتی ہے۔ فقیر خواب میں راستہ بدل دیتا ہے۔
اکثر لوگوں نے بیان کیا کہ وہ کسی برے کام کے قریب تھے، کسی غلط نیت میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر خواب میں کوئی فقیر آیا اور صرف ایک جملہ کہا، یہ راستہ تیرا نہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی دل بدلا ہوا تھا، قدم پلٹ چکے تھے، یہ خواب نہیں ولایت کا فیض ہے۔ یاد رکھیں کبھی فقیر خواب میں کچھ نہیں کہتا، بس دیکھتا ہے۔ یہ نظر خاموش بے آواز مگر آپ کے دل میں ہزار چراغ جلا دیتی ہے۔ یہی وہ خواب ہوتا ہے جس کے بعد آپ کی زندگی بدل جاتی ہے اور آپ خود بھی نہیں سمجھتے کہ کیا ہوا۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ نے دل کے کانوں سے سنا تو آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ الفاظ نہیں بلکہ وہ صدائیں تھیں جو باطن کی گہرائیوں سے اٹھیں اور دل کے دریچوں کو ہلا گئیں۔ یہ صرف ایک موضوع نہیں بلکہ ایک فقیر کی پکار تھی جو ہر اس دل کو بلا رہی ہے جو اللہ، ولایت اور عشق حقیقی کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں لفظ رک جاتے ہیں اور صرف خاموشی بولتی ہے۔ ہماری پہلی روحانی ای بک فقر کا راز باطن کا راستہ اب آپ کے لیے دستیاب ہے۔ ہم ان دوستوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کتاب کو حاصل کیا اور ہم تک اپنی رائے پہنچائی۔ یہ کتاب صرف اوراق کا مجموعہ نہیں بلکہ ان خوابوں کا ترجمان ہے جو راہ فقر میں دکھائے جاتے ہیں اور ان حقیقتوں کی نشانی ہے جو ظاہر سے باطن تک لے جاتی ہے۔ ہم ادب سے گزارش کرتے ہیں اس کتاب کو صرف قیمت سے نہ تولیے بلکہ اسے داستان اردو کے چراغ کا تیل سمجھیے جو ہر روز ایک نئی روشنی، ایک نیا راز آپ کے دلوں تک لاتا ہے۔ یہ کتاب ان کے لیے ہے جو لفظوں کے لباس میں حقیقت تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا YouTube چینل داستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں۔ ہم یہاں صرف ویڈیوز نہیں بناتے بلکہ دلوں کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، ولایت کے راز بیان کرتے ہیں اور اس عشق کو زندہ رکھتے ہیں جو مولا علی علیہ السلام سے ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچتا ہے۔ ہماری ای بک حاصل کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ہوں اعزاز کاظمی، ایک فقیر کا ہم نوا، ایک سوالی جو بس یہ جانتا ہے کہ فقیر کا اللہ بھی فقیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں کل شام 6:45 پر صرف داستان اردو پر ایک نئی کلندرانہ فقیرانہ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مولا علی علیہ السلام مددگار اور اللہ نگہبان۔